اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے نام سے جی سورہ اعراف کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف بھی ایک مکی سورت ہے۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ ان کو آپ ملا کے نہیں پڑھ سکتے، علم یا ایسے نہیں پڑھ سکتے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں حرف اور ساروں کو کہتے ہیں حروف۔ حروف مقطعات یعنی ایسے حرف جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنے ہیں، الف لام میم صاد۔ اور یہ حروف مقطعات کے اصل مفہوم سے کون واقف ہے جی؟ اللہ ہی واقف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی واقف ہیں۔ اس کے معنی نہیں پتہ، اس کے معنی یہی ہیں بس۔ اور کسی صحابی نے کبھی سوال بھی نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کہ اس کے کیا معنی۔ کچھ لوگوں نے معنی متعین کیے ہیں لیکن ادھر باڑے نہیں ہوئے۔ کتاب کتاب ہے معرفہ، نکرہ ہے کتاب، تو نکرہ سے تو جملے کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ جملہ اسمیہ کا اسم ہے اور اسم کا آغاز نکرہ سے نہیں ہو سکتا، ہمیشہ معرفہ سے ہی ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کا آغاز ہمیشہ معرفہ سے ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک چیز معذوف ہے، ھذا کتاب۔ کچھ نے کہا ہے کہ یہاں پہ ہوا محفوظ ہے، وہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے۔ ایک کتاب کہاں سے آئی ہے جی؟ جو بن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کتاب ہے۔ کتاب ان کی جمع کیا ہے؟ کتب۔ جیسے رسول ان کی جمع ہے رسل، ایسی کتاب ان کی جمع ہے کتب۔ یہ ایک کتاب ہے۔ آج سے ہم ایک انشاءاللہ نئی چیز جو ہے وہ سیکھنا شروع کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کم از کم ضرور کریں گے۔ ھذا کتاب، ہیں جی؟ آمین۔ ھذا کتاب، یہ یاد رکھیے گا کہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے جو چیز ہم آج نئی ایک سیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ، جو ایک آیت ہے قرآن حکیم کی، وہ کئی جملوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک آیت کئی جملوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں جملہ اسمیہ ہوتے ہیں،
اس میں فعلیہ جملہ ہوتا ہے، نئی بھی ہو سکتا ہے، امر بھی ہو سکتا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اس میں استفہام بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ سوالیہ انداز بھی ہو سکتا ہے، خبریہ بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کی بہت سی شکلیں ہیں۔ تو اب ہم جملے کی کنسٹرکشن جو ہے نا، کہ یہ جملے ہیں، یہ ایک سینٹنس ہے، ایک سینٹنس یہ مکمل ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا، وہ پڑھتے چلے جائیں گے تاکہ ہمیں اس کی انشاءاللہ پریکٹس کرتے کرتے جب کہیں سورت اخیر پہ پہنچے گی تو آپ کو کافی حد تک یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ ھذا کتاب، ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے، جملہ اسمیہ کا آغاز، ابتدا کرنے والا اسے کہتے ہیں مبتدا، جس سے جملہ اسمیہ کا آغاز ہوتا ہے، اسمیہ جملے کا مبتدا، اور وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ مبتدا کیا ہوتا ہے جی؟ ما سوائے یہ کہ مبتدا مؤخر کر دیا جائے تو نکرہ ہو جاتا ہے، اور کتاب یہ خبر ہے۔ مبتدا اور خبر جو ہے یہ ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، معرفہ نکرہ، ٹھیک ہے جی۔ نکرہ کی کیا نشانی ہے؟ دو پیش، دو زبر، دو زیر۔ اور معرفہ کی کیا نشانی ہے؟ یا کوئی اسم ہوگا، اس میں علم وغیرہ جیسے انسان کے نام ہو گئے یا شہروں کے، یا پھر یہ اس میں اشارہ ہو گیا، اس میں ضمیر وغیرہ، اور یا ہوگا الف لام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو ھذا اس میں اشارہ ہے، معرفہ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ اگر یہ ہوتا نا ھذا الکتاب، تو یہ بھی معرفہ ہو گیا، یہ بھی معرفہ، دونوں معرفہ ہوتے ہی کیا بن جاتا جی؟ مرکب توصیفی۔ ھذا الکتاب، یہ کتاب، جملہ نہیں بنتا، جملے میں ہے ضروری ہے، یہ کتاب ہے، کہ خبر پوری ہونی چاہیے، خبر کے بغیر جملہ نہیں بنتا۔ تو ایک جملہ تو بن گیا یہ آپ کے سامنے، ھذا کتاب، یہ کتاب، ایک جملہ بن گیا۔ اب اس کتاب کی آگے آ رہی ہے صفت، وہ کیا ہے؟ انزل الیک، انزل، یہ کون سا باب ہے جی؟ یہ صیغہ مجہول کا۔ انزل کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اتارا، اور انزل کا مطلب کیا ہے؟ وہ اتارا گیا۔ کتاب کیونکہ عربی میں مذکر ہے، مذکر، لیکن اردو میں کیا ہے؟ مؤنث، لہذا اس کو گئی کر دیتے ہیں، وہ اتاری گئی۔ ھذا کتاب، وہ اتاری گئی، انزل الیک، الی کی طرف، اور کا آپ کی طرف۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، انزل الیک، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ جملے میں یہ اس کی صفت آ گئی کتاب کی، کتاب کی صفت کیا ہے؟ جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا کتاب انزل الیک، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ یہ علیحدہ سے ایک جملہ فعلیہ ہے، جملہ، یہ جملہ اسمیہ بن گیا تھا نا، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، اس میں کسی زمانے کا ذکر ہے؟ فعلیہ میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جملہ فعلیہ میں زمانے کی ضرورت ہے، وہ کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ایک ایسا سینٹنس جس میں ورب کا ذکر ہوتا ہے، اس کے کسی نہ کسی زمانے کے پاسٹ پریزنٹ اس کے حوالے سے۔ تو ھذا کتاب، اس میں تو کوئی فعل ہی نہیں ہے، تو یہ جملہ اسمیہ، یہ کتاب ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ سے جملہ بن گیا، لیکن یہ پورا جملہ اس کی صفت بن گیا۔ انزل، اس میں جو اس کا نائب الفاعل ہے، اس میں تو فاعل تو ہو نہیں سکتا، مجہول میں فاعل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجہول میں تو فاعل کا ذکر ہی نہیں آیا، تو اس کا نائب الفاعل ہے ھذا
کتاب ہوا، یہ والی جو کتاب ہے اس کا نائب الفاعل ہے، یہاں سے یہ بھی معذوف ہے، ہوا انزل الیک، وہ آپ کی طرف اتاری گئی۔ یہ ایک علیحدہ سے جملہ ہے، انزل الیک، یہ جملہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، تو یہ کون سا جملہ جی؟ فعلیہ جملہ۔ کیوں؟ اس کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے اور اس میں ماضی مجہول سے اس کا آغاز ہے۔ ہوا اس کا نائب الفاعل ہے اور الیک یہ متعلق ہے اس کے فعل کے، ٹھیک ہے جی۔ انزل الیک ھذا کتاب انزل الیک، یہ جو کتاب ہے یہ آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ اس کی صفت بن گیا کتاب کی۔ کتاب کون سی؟ جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، ایک اب نیا آگے سے تیسرا جملہ آ رہا ہے۔ فا بس فا عطف ہے، یعنی کہ لا نہ، یہ نہیں ہے، کیا ہے؟ نہ ہے۔ کیوں نہ جی؟ اگلے لفظ سے پتہ چلے گا۔ یکن، یکن پہلے کیا تھا؟ کانا یکونو، یکونو وہ ہے، کانا وہ تھا، یکونو یکونو، لائے نہیں آ گیا تو نئی بنانے کے لیے دو شرطیں کون سی؟ سوری، امر بنانے کے لیے شرط ہے کہ پہلا اڑ جائے گا اس کا جو علامت مضارع ہے، لیکن نئی میں علامت مضارع نہیں اڑتی، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ تو نہیں نہ ہو، اور اگر کہا جائے کہ ہو جاؤ، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، کن ہو جاؤ، اگر امر کا صیغہ آ جائے تو پھر یہ یا بھی اڑ جائے گا پہلا، اور آخری حرکت بھی اڑ جائے گی، اور پھر یہ دو کمزور ہو جائیں گے، تو دونوں کمزوروں میں سے واؤ نے اڑنا ہے غریب نے، تو یہ بن جائے گا کن۔ لیکن جب لائے نہیں آتا ہے تو اس کی جو علامت مضارع ہے وہ نہیں اڑتی، ٹھیک ہے جی۔ یکونو تو اس میں آخری حرکت اڑ جاتی ہے، تو واؤ بھی اب ساکن ہو گیا، نون بھی ساکن ہو گیا، تو وہی کلیہ، کیا کلیہ ہے؟ کمزور نے جانا ہے، تو کمزور کون سا ہے؟ واؤ ہے، تو یہ بچ گیا یکن۔ فلا یکن تو نہ ہو جائیں، جائے، نہ ہو جائے، اب اس کا یہ جو یا ہے، یا اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، مضارع، تو مضارع ختم اس وجہ سے ہو گیا کہ لائے نہیں آ گیا نا پیچھے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ یا کا مطلب ہے وہ، کہ وہ نہ ہو جائے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ وہ آگے جملے کے اندر آپ کو فاعل کی شکل میں نظر آئے گا۔ کوئی جملے میں فاعل آگے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھ لیں کسی پہ کوئی پیش لگی ہو، فلا یکن فی صدرک حرج، کوئی نظر آئی ہے پیش کسی چیز پہ؟ اچھا، حرجن پہ کیا زیریں لگی ہوئی ہیں؟ حرجن پہ کیا ہے؟ دو پیشیں ہو گئی نا جی، تو یہ کیا ہے اس کا؟ پیش جملہ فعلیہ میں پیش جس چیز پہ آئے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فاعل ہوتا ہے۔ فلا یکن پس نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کیا نہ ہو جائے؟ پہلے اس فاعل کو دیکھ لیتے ہیں، حرجن، ٹھیک ہے جی۔ فلا یکن پس وہ نہ ہو، آسانی کے لیے، فلا یکن پس نہ ہو، حرجن، حرج کہتے ہیں تنگی کو،
جیسے سفوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفوکیشن سانس، یعنی جیسے بندے کی رک، یعنی بندے کا سینہ کھل نہیں رہا، بات جو ہے وہ اپنے ہی نہیں آ رہی وہ چیز۔ لا یکن حرجن، کہ تنگی نہ ہو، فی میں صدری کا، صدری کا مطلب کیا ہے؟ سینہ، اور دوسرا ٹکڑا کا اس کا آپ کا سینہ، فی صدری کا آپ کے سینے میں۔ ایک لفظ کبھی آ جاتا ہے قلب کا، قلب کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور صدر کس چیز کو کہتے ہیں؟ سینے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی؟ رب اشرح لی صدری۔ صدر انسان کے اس تمام کی تمام کیفیت کو ریپرزینٹ کر لیتا ہے، یعنی جو آدمی کی خواہشات، اس کے سوچ، اس کا علم، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ صدر میں دل بھی ہر چیز آ جاتی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، پس نہ ہو آپ کے دل میں کوئی بھی یہ کوئی بھی میں کہاں سے لے کے آیا ہوں جی؟ حرج۔ جب یہ نکرہ آ گیا نا جی، نکرہ، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یا ہو جاتے ہیں ایک تنگی، یا ہو جاتی ہے کچھ تنگی، یا یہ تفخیم کے لیے بھی آ جاتا ہے بہت زیادہ تنگی۔ تو یہاں پہ کچھ بھی تنگی، یعنی کوئی تنگی بھی آپ کے دل میں نہ رہے۔ یہ کتاب آپ پہ اس لیے نازل کی ہے، ھذا کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ پہ نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلا یکن فی صدرک حرج، تاکہ آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ منہ، من کا مطلب جی سے، دوسرا ٹکڑا ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ کتاب، یعنی اس کتاب سے آپ کے دل میں، اس کتاب کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی باقی، تنگی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کسی لیکچرر کو کبھی پریزنٹیشن دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے خود کبھی کوئی چیز پریزنٹ کی ہے؟ تو جب ایک آدمی سٹیج پہ آ کے کوئی چیز پریزنٹ کرتا ہے اور اس کو گرپ ہوتی ہے اپنے سبجیکٹ پہ، تو کتنا وہ شرح صدر کے ساتھ، کتنی آسانی کے ساتھ وہ لیکچر ڈیلیور کرتا ہے۔ لیکن اگر اسے خود کہیں پہ کوئی گڑبڑی لگ جائے تو، یعنی خود ہی اگر اس کا، میں آپ کو پڑھانے کے لیے آ گیا ہوں، مجھے خود ہی کئی قاعدے نہیں پتہ، آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں نے کیا کرنا پھر؟ تو میں اس راستے سے نکلوں گا۔ یعنی ایک ماسٹر صاحب کا ذکر کر رہے تھے موڑا نوری اسکول میں، تو میتھس پڑھا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا، بچوں نے ہی سنایا یعنی جو میری عمر کے بچے ہیں۔ تو کوئی لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا سر جی اے سوال دسے۔ اب وہ سوال ماسٹر صاحب کو بھی نہیں آتا تھا۔ ماسٹر صاحب نے کہا کان پکڑ لو ادھر، بغیرت انسان، یہ تمہارے طریقے ہیں، یہ کپڑے یہ اسکول پہن کے آتے ہیں، ایسے بال ہوتے ہیں جیسے تم نے رکھے ہوئے ہیں، بدماش بنے ہوئے۔ اچھی خاصی پٹائی کی اس کی۔ اب مجھے بتائیں اس نے نیکسٹ سوال پوچھنا ہے کبھی کسی کو اور لڑکے نے اٹھ کے؟ تو لا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو ذمہ داری ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اس میں یہ آپ کے سینے کو کھول دے۔ دیکھیں نا، کوئی بات بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیت کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام انتظار کرتے تھے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو جائے، اور تبصرے ہیں، قرآن حکیم تبصرہ ہے پورے کا پورا۔ اگر کسی نے یہ کر دیا تو قرآن کی آیت نازل ہوگی، پھر یہ ہوا تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوگی، تاکہ رستہ آگے سے کھلتا چلا جائے۔ ایسی بات اس سے یہ نہ سمجھی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں کوئی تنگی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے کہ آئندہ پوری امت میں جس کسی نے بھی اللہ اور اللہ کے دین کے حوالے سے اپنا سینہ کھولنا ہے، اس کا سینہ کہاں سے کھلے گا؟ اس کتاب سے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ
تو یہ بھی ایک جملہ بن گیا، یکن فعل، حرجن فاعل ہیں جی، ہیں لا نہیں کہا گیا، اور یہ متعلق آگے دونوں، من حرف جر اور فی حرف جر۔ جو یہ حروف ہے نا، حروف کے ساتھ متعلق فعل چیزیں آتی ہیں، فعل کے ساتھ جڑی ہوئی۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس سے آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے۔ یہ ایک علیحدہ سے جملہ تھا۔ ابھی تک اس آیت میں کتنے سینٹنس ہو گئے ہیں؟ 3۔ پہلا جملہ اسمیہ آ گیا کتاب، دوسرا آ گیا انزل الیک من انزل الیک، تیسرا آ گیا فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اب چوتھا آ گیا ہے لتنذر بہ و، اور یہ عطف جو کرتے رہتے ہیں نا، عطف یہ دو اسماء کے درمیان بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں اور فلاں آئے، ٹھیک ہے جی؟ اسد اور رؤوف آئے، یہ اسد اور رؤوف جو اور ہے یہ عطف ہے۔ اب اکیلا بھی ہو سکتا ہے اسد آیا اور اس نے کھایا، اب دو فعلوں کے درمیان ہو گیا آنا اور کھانا۔ عطف جو ہے یہ دو چیزوں کو علیحدہ کر دیتا ہے، واو اور یہ، جیسے اب جملوں کو علیحدہ کر رہا ہے۔ فا بھی عطف تھا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پہ واو نہیں ہے، آپ بھی آگے سے جی کیے جا رہے ہیں۔ لتنذر، لام زیر لی، لام تعلیل، اس کا مطلب کیا ہے؟ لتنذر، تاکہ فعل کے ساتھ آ گیا نا، اس کی وجہ بتانے کے لیے۔ یہ کتاب آپ پہ نازل کیوں کی، اس کی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لتنذر، انذر ینذر، انذارن، کسی کو خبردار کرنا۔ انذار کس چیز کو کہتے ہیں؟ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، انذار اور تبشیر۔ تبشیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی کو خوشخبری سنانا۔ اور انذار کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی کو خبردار کر دینا، وارن کرنا، وارننگ کے۔ اور ینذرا سے، ینذرو سے تنذرو تھا، تم خبردار کرتے ہو، کرتے ہو۔ یہ جو لام تعلیل آیا نا، اس نے آخری پیش کو کیا کر دیا؟ زبر، تنذرا، تاکہ تم خبردار کرو۔ اب تم سے مراد کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ خبردار کر دیں، لتنذرا، تاکہ آپ خبردار کر دیں، بھی، بازر بھی ذریعے ساتھ، اور ہی اس کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ جی؟ کتاب کے ساتھ، قرآن۔ لتنذر بھی، تاکہ آپ اس کے ذریعے خبردار کر دیں۔ یہ بھی اسی جملے کا حصہ ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بھی، تاکہ آپ، نہیں یہ تیسری آ گئی نا، یہ پہلی چیز کتاب کی آئی کہ آپ کی طرف نازل کی گئی، دوسری چیز آئی تاکہ آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ رہے، تیسری چیز آئی تاکہ آپ اس کو، اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیں۔ اب چوتھی چیز آ رہی ہے، و اور ذکرہ۔ ذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت، یاد دہانی۔ ذکرہ، اور ذکرہ کس کی صفت آ رہی ہے جی؟ کتاب کی، کتاب، ساری چیزیں کتاب کی آ رہی ہیں نا پیچھے۔ پہلی کیا آئی ہے؟ کتاب کی پہلی صفت کیا آئی؟ انزل الیک، کتاب کس کی طرف نازل کی گئی؟ آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری صفت کیا آئی ہے جی؟ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تاکہ آپ کے سینے میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے۔ کتاب اس لیے آئی ہے
تیسری چیز اس کی کیا آئی؟ لتنذر بھی، تاکہ اس کے ذریعے آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیں۔ اب چوتھی چیز آ رہی ہے وذکریٰ، اور یہ کتاب یاد دہانی ہے للمؤمنین۔ للمؤمنین کے کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ چلو ٹکڑے کرنے بھی آپ نے سیکھے ہوئے ہیں کہ ابھی نہیں سیکھے؟ سب سے پہلے لام زیر لی، دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ الف لام، اس سے اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ مومن، اس سے اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ یا نون۔ کتنے ٹکڑے ہو گئے جی؟ 5 نہیں ہوئے، 4 ہوئے۔ لام زیر لی تعلیل جو فعل کے ساتھ آئی تھی تو اس کا مطلب وجہ بتانا تھا، تاکہ اسم کے ساتھ آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ الف لام خاص کرنے کے لیے، اور یا نون اینا جمع کے لیے، اور عین نی ہو تو پھر 2 کے لیے، عینی ہو تو 2 کے لیے، اینا ہو تو جمع کے لیے۔ اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والا، ٹھیک ہے جی۔ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ سمجھ آ گئی جی کہ نہیں آئی؟ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی آپ کی طرف، فلا یکن، تاکہ نہ ہو، فی صدرک، آپ کے سینے میں، حرج، کوئی تنگی، منہ، اس سے، لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے نصیحت کریں، خبردار کریں، وذکریٰ، اور یہ یاد دہانی ہے للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ کتنے جملے ہو گئے جی اس میں؟ ذکریٰ للمؤمنین وذکریٰ، کتاب ذکریٰ، یہ اس کی بھی صفت ہو گئی ہے آگے۔ تو یہ جملے جو ہے نا، ایک آیت میں بہت سے جملے ہو سکتے ہیں۔ جب آپ یہ، آج تو پہلا دن تھا نا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس چیز میں، دوسرا یہ ٹکڑے بنانے سیکھ جائیں گے تو پھر بھی انشاءاللہ کافی اچھا ہو جائے گا۔ یہ 2 چیزیں بھی ہم اس دفعہ سورہ اعراف میں شامل کرتے ہیں۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، صاد، کیوں صاد کیا ہے؟ دال آگے خاموش ہو گیا نا، سواد، اس کو پورا سواد پڑھنا ہے نا، ایسے سواد، تو دال خاموش ہوا تو دال کلکلے کا ہے، سواد، ٹھیک ہے جی۔ کتاب انزل، کتاب نہیں پڑھنا، کتاب انزل، کیوں؟ آگے ہلکی آ گیا، حمزہ آ گیا آگے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، دال کلکلے کا ہے، سواد موٹا پڑھنا ہے، صدرک حرجم، جم آگے، جم کے آگے میم آ گیا، یرملون کے قاعدے کے تحت یہ جن کا جو نون ہے یہ میم میں چلا جائے گا، حرجم منہ، یہ منہ نہیں پڑھنا، کیوں؟ نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، یہ ہلکی ہے، منہ، لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ وآعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔
اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه ربنا اللهم سترنا ولا تخزنا ولا تعذبنا في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد